افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہیں؟ ان الذين ارتدوا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام درس قرآن کے ساتھ پھر سے حاضر خدمت ہیں اور آپ تمام ناظرین کا اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ سورہ الرحمن کے سلسلے سے مختصراً جو تشریح ہم آپ کی خدمت میں مسلسل کئی دنوں سے پیش کر رہے ہیں، اس سلسلے کو پھر سے ہم جاری کر رہے ہیں، اور پچھلی گفتگو جہاں پہ ختم ہو گئی تھی آج وہیں سے ہم شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ رحمان جو کہ 55 نمبر پہ آتا ہے، 58 یعنی 78 یعنی 78 کو اس میں آیتیں ہیں، آج 33 آیت سے لے کر کے 42 آیت تک کی انشاءاللہ ہم مختصراً تفسیر پیش کریں گے۔ تو عربی متن پیش کرتے ہیں، حضرات ملاحظہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آئیے ناظرین، آپ کی خدمت میں ہم میننگ بھی پیش کرتے ہیں، پھر سوال و جواب کا سلسلہ۔ تو 33ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، ایک گروہ جن و انس اگر تم میں قدرت ہو کہ آسمان و زمین کے اعتراف سے باہر نکل جاؤ تو نکل جاؤ، مگر یاد رکھو کہ تم قوت اور غلبہ کے بغیر نہیں نکل سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے، تمہارے اوپر آگ کا سبز شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو تم دونوں کسی طرح نہیں روک سکتے ہو، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ 37ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی طرح سبز ہو جائے گا تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ 39ویں آیت، پھر اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا تو تم پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مجرم افراد تو اپنی نشانی ہی سے پہچان لیے جائیں گے، پھر پیشانی اور پیروں سے پکڑ لیے جائیں گے تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ تو یہ تو رہی ناظرین آپ کی خدمت میں میننگ۔ اب آئیے سوال و جواب کا ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سوال ظاہر سی بات ہے ہم ہی کرتے ہیں، لیکن جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں مسلسل ہمارا ساتھ دے رہے ہیں علی جناب مولانا غلام عباس صاحب۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اگر 33ویں آیت کی جہاں سے آج ہمارا پروگرام شروع ہو رہا ہے، ناظرین ذرا پھر سے میننگ سن لیجئے، پھر سوال و جواب کا سلسلہ کہ اے گروہ جن و انس، اگر تم میں قدرت ہو کہ آسمان و زمین کے اعتراف سے باہر نکل جاؤ تو نکل جاؤ، مگر یاد رکھو کہ تم قوت اور غلبہ کے بغیر نہیں نکل سکتے ہو۔ تو جیسے قدرت انسانوں اور جناتوں کو چیلنج کر رہی ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وعلی آلہ الذین اذھب عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا، اما بعد۔ جی، سورہ مبارکہ رحمان کے سلسلے میں جو گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور خداوند عالم کی وہ عظیم نعمتیں جو پروردگار عالم نے گروہ انس اور جن کے سامنے اپنی نعمتوں کو پیش کیا ہے، اور یقیناً ایک ایک نعمت ان میں سے ایسی ہے کہ انسان کی زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ اگر ایک نعمت بھی انسان کی زندگی سے نکال لی جائے تو یقیناً انسان کی یہ پوری دنیا اپنے آپ میں جس طریقے سے آج نور سے چمک رہی ہے، اسی طریقے سے اگر ایک نعمت نکال لی جائے تو یہ پوری کائنات تاریکی سے اندھیرے میں داخل ہو جائے گی، یعنی نور سے بے نور ہو جائے گی۔ اور یہاں پر جو 31ویں آیت میں خداوند عالم نے پہلے اس بات کی طرف اشارہ کیا، سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے گروہ انس و جن، تمہارا احتساب کیا جائے گا، یعنی تمہارا حساب لیا جائے گا۔ جو نعمتیں تمہارے اوپر نازل کی ہے پروردگار عالم نے، اور جن نعمتوں میں تم سرشار ہو اپنے آپ میں، یہ بلا حساب کے نہیں ہیں، بلکہ یہ نعمتوں کا اپنے آپ میں حساب و کتاب لیا جائے گا، معلوم کیا جائے گا کہ تم نے ان نعمتوں کو کہاں استعمال کیا ہے اور کہاں استعمال نہیں کیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں نعمتوں کو استعمال کرنا نہیں چاہیے وہاں پہ ان کا استعمال کر لیتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں استعمال کرنا بھی چاہیے تو بھی نعمتوں کا استعمال نہیں کرتے۔ یعنی ان دونوں باتوں کا سوال انسان سے کیا جائے گا کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے گا کہ تم نے اس زندگی کو اور اس زندگی کے چلانے والی اور اس زندگی پر جو نعمتیں ہم نے نازل کی تھی اس کو تم نے اس زندگی کو کہاں خرچ کیا ہے اور کیا کیا اس زندگی میں تم نے کارنامے انجام دیے ہیں۔ یہ حساب و کتاب اپنے آپ میں یقیناً جس کا حساب و کتاب لینے والا پروردگار عالم جیسی ذات ہو، اور جو اپنے آپ میں اس کا احاطہ علمی تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، جو نیتوں کو جانتا ہے، گفتار کو جانتا ہے، کردار کو جانتا ہے، جو بات دل میں رینگ رہی ہے، جو بات ذہن میں آ رہی ہے، خداوند عالم کے احاطہ علمی سے وہ بات دور نہیں ہے۔ تو وہ پروردگار عالم کی ذات جو اپنے آپ میں ہر چیز سے واقف ہے، اس کے وجود میں آنے سے پہلے اگر وہ کسی چیز کا حساب و کتاب لینے کے لیے آ جائے تو پھر اپنے آپ میں وہ حساب و کتاب کتنا سخت اور کتنا باریک بینی کے ساتھ وہ حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اب چونکہ حساب و کتاب کی سختی اور تحدید مومنین کے لیے جو ایک نعمت ہے اور صاحبان مجرمین کے لیے جو اپنے آپ میں ایک گناہ ہے، تو اس اعتبار سے مجرمین کے لیے جو اپنے آپ میں ایک تحدید ہے، تو اس اعتبار سے ایک چیلنج گروہ جن و انس اور ان لوگوں کے سامنے جو کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو بہانہ تراشیوں کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو کسی نہ کسی صورت میں عذاب سے یا پروردگار عالم غفور الرحیم ہے معاف کر دے گا، وہ کسی نہ کسی صورت میں اپنے آپ کو عذاب سے یا الہی عدالت کے چنگل اور شکنجے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر قرآن مجید کی یہ 33ویں آیت انہی لوگوں کو جواب دیتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے خداوند عالم، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم اپنے آپ میں اگر تم اپنے آپ میں چاہو بھی کہ زمین و آسمان کی سرحدوں سے اپنے آپ میں باہر نکل جاؤ تو تم زمین و آسمان کی سرحدوں سے نہیں نکل سکتے یہاں تک کہ تمہیں الہی طاقت و قوت تمہیں حاصل ہو جائے۔ بڑی عمدہ بات قرآن مجید انسان اور گروہ جن کی خدمت میں یہ بڑی عمدہ بات قرآن مجید پیش
پیش کر رہا ہے کہ تمہارے پاس جو بھی طاقت و قدرت دی ہوئی ہے وہ پروردگار عالم کی طاقت و قدرت ہے. اب اس طاقت و توانائی کو استعمال کرنے کے بعد ذرا دیکھو کہ تم اپنے آپ میں کیا آسمان کی سرحدوں سے باہر نکل سکتے ہو, کیا زمین و آسمان کی سرحدوں سے آپ پار کر سکتے ہو. یقیناً تم اپنے آپ میں ان سرحدوں کو پار نہیں کر سکتے. تو جب تم ان سرحدوں کو پار نہیں کر سکتے تو اپنے آپ میں اس دن بھی جب تمہارے لیے مثلا عدالت الہی ظاہر ہوگی اور عدالت الہی میں تم کھڑے ہوئے ہوں گے تو تمہیں پروردگار عالم کی سزاؤں کے سامنے سر جھکانا ہی ہوگا اور کسی صورت میں تم شکنجہ پروردگار سے باہر نہیں نکل سکتے. قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں بڑے قیمتی الفاظ استعمال کیے گئے. یہاں پر یہ آپ دیکھیے یا معاشرہ جو ہے یہاں پر معاشر جو ہے عشر سے لیا گیا ہے اور عشر جو ہے 10 کے عدد کو کہا جاتا ہے جو اپنے آپ میں 10 کا ایک کامل عدد سمجھا جاتا ہے, اور معاشر اس گروہ اور اس صنف کو کہتے ہیں جو الگ الگ گروہ اور الگ الگ صنفوں سے جو گروہ جمعیت مثلا تیار کی گئی ہو اس کو معاشر کہتے ہیں. یعنی جتنے بھی گروہ جن و انس ہے, اے گروہ جن و انس کی اے گروہ جن و انس کی جمعیت کو خطاب کر کے خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اگر تم آسمان و زمین کی سرحدوں سے نکلنا بھی چاہو تو نہیں نکل سکتے. اس کے بعد یہاں پر قرآن مجید کے الفاظ کی طرف آپ تھوڑا سا متوجہ ہوئیے تو آپ اندازہ کریں گے کہ یہاں قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیے ہیں یہ معاشر کا تو آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. اس کے بعد یہاں پر جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں کہ اقطار قطر کے مادے سے بنا ہے اور قطر کی جمع اقطار ہے جس کے معنی جوانب و اطراف کے ہیں. اور اس کے علاوہ اس میں ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے تنفذو اپنے آپ میں نفوذ کے مادے سے ہے, اور نفوذ اس چیز کو کہتے ہیں, اس چیز کے معنی میں ہے کہ کسی چیز کے ٹکڑے کر کے اس کے اوپر سے عبور کرنا, اس کے اوپر سے گزر جانا. اور اقطار کا لفظ یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم گروہ انس و جن کی جمعیت مل کے بھی اگر تم چاہو کہ زمین و آسمان کی سرحدوں کو عبور کر جاؤ تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی سرحدوں کو عبور کر جاؤ. لیکن یہاں پر ایک بہت خاص بات اور اہم بات ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں, شاید آپ کا ذہن یا تو اس طرف گیا نہیں یا آپ نے سوال نہیں کیا. اس سورہ مبارکہ کی آپ 14ویں آیت میں دیکھیے اور اس سورہ مبارکہ کی پھر 15ویں آیت میں دیکھیے. پروردگار عالم نے جب انسان کی خلقت کی بات کی ہے تو مقدم خداوند عالم نے خطاب کرنے کو مقدم جب گفتگو کی ہے تو مقدم خداوند عالم نے انسان کو کیا ہے. مثلا جیسے بات آتی ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار, پروردگار عالم نے انسان کو ٹھیکری جیسی خشک شدہ گارا مٹی سے گارے سے خلق کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر پہلے انسان کو لفظ استعمال کیا ہے. اس کے بعد 15ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے وہ خلق الجان من مارج من نار, اور پروردگار عالم نے جنوں کو آگ کے متحرک شعلوں سے پیدا کیا ہے. یعنی پہلے انسان کو مخاطب بنایا ہے, بعد میں جنوں کو مخاطب بنایا ہے. لیکن اس آیہ کریمہ میں آپ غور کر کے دیکھیں ارشاد ہوتا ہے یا معاشر الجن والانس, اے گروہ جن و انس. یعنی یہاں پر مقدم پہلے جنوں کو کیا ہے اور انسان کو بعد میں بیان کیا ہے, جبکہ 14ویں اور 15ویں آیت میں انسان کو پہلے مقدم کیا ہے اور جنات کو بعد میں مقدم کیا ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چونکہ جن اپنے آپ میں آسمان کی سیر کرنے پر زیادہ آمادہ اور تیار رہتے ہیں کہ جب کہ تم آسمانوں کی سیر پر تیار رہتے ہیں تو اس کے باوجود بھی تم آسمان کی سرحدوں سے باہر نہیں نکل سکتے. اچھا, اگر اسی میں دیکھیے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, یہ باتیں یہ جیسے دھمکی سی لگ رہی ہے, یہ اسی دنیا میں رہ کر کے ہی کہی جائے گی یا آخرت میں؟ یہ باتیں جو انسان اور گروہ جنات سے کہی جا رہی ہے یہ اپنے آپ میں مفسرین کہ یہ بات یعنی یہ آیہ کریمہ انس و جن کے لیے حالات قیامت سے تعلق رکھتی ہے یا دنیا کے حالات سے تعلق رکھتی ہے. اس سلسلے میں مفسرین میں بڑا اختلاف ہے, اور بعض لوگوں نے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے لا تنفذون الا بسلطان, یعنی خداوند عالم کی قدرت اور اس کی طاقت کے عطا کی ہوئی طاقت کے علاوہ تم یہ قوت نہیں رکھتے. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو جو طاقت عطا کی ہے تو اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے
کہ اللہ نے جو انسان کو علمی اور صنعتی تسلط عطا کیا ہے، یعنی انسان جب ہوائی جہاز کا سفر کرتا ہے تو ہوائی سفر کی یہ اللہ نے جو قدرت عطا کی ہے انسان کو، یہ اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جو علمی اور صنعتی تسلط رکھتا ہے وہ خدا کی دی ہوئی قوت کے ساتھ علمی اور صنعتی تسلط رکھتا ہے۔ اگر خداوند عالم کا علمی اور صنعتی تسلط انسان کو عطا کیا نہ ہوتا تو انسان ہواؤں کی آسمان کی بلندیوں میں اپنے آپ میں جہاز نہیں اڑا سکتا تھا۔ لہذا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ قوت اور غلبہ جو انسان اور جنوں کو دیا جا رہا ہے، یہ دنیا کی طرف اس بات کو لے کے ذہن جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے اپنے آپ میں انسان اور جنوں کے متعلق دنیا میں ہی اس بات کو چیلنج پیش کر رہی ہے کہ اگر تم اپنے آپ میں سے زمین و آسمان کی سرحدوں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، جبکہ تم ایسا نہیں کر سکتے اگر خداوند عالم کی طاقت اور قدرت تمہارے ساتھ نہ ہو۔ ایک تو یہ اس بات کی طرف نظریہ ہے۔ دوسرا بعض مفسرین کا نظریہ ایک اس بات کی طرف ہے کہ نہیں، یہ آیت دنیا سے متعلق نہیں ہے بلکہ دنیا اور آخرت دونوں سے متعلق ہے۔ اس لیے کہ جب انسان اور جنوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم اگر زمین و آسمان کی سرحدوں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، تو یہ خاص کر اس وقت اشارہ ہے کہ نہ تم دنیا میں رہتے ہوئے زمین و آسمان کی سرحدوں کو پار کر سکتے ہو اور نہ ہی تم آسمان یعنی آخرت میں رہتے ہوئے عالم آخرت میں زمین و آسمان کی سرحدوں کو پار کر سکتے ہو، جبکہ یہ خود اپنے آپ میں ایک بڑی حقیقت ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے تمہارے پاس ایک مختصر سا ہی وسیلہ صحیح، مثلا انسان کا ذہن اپنے آپ میں علم کی طرف مائل ہوتا ہے اور علم انسان کے سامنے عجیب عجیب انکشاف پیدا کرتا ہے اور انسان کھوئے ہوئے اجزاء کو تلاش کرتا ہے اور اجزاء کو تلاش کرنے کے بعد ایک طاقت و قوت علمی اور صنعتی حاصل کر لیتا ہے۔ مثلا پہلے زمانے میں انسان کی اتنی قوت علمی کہاں اتنی استعداد موجود تھی کہ انسان ہوائی جہاز پہ اڑ کے فوراً چند مثلا سینکڑوں میل کا سفر لمحوں میں طے کر سکتا ہے۔ یہ چھوٹا موٹا جو وسیلہ ہے کہ انسان کا ذہن علم کی طرف مائل ہوتا ہے اور انسان علم کے ذریعے سے صنعتیں پیدا کرتا ہے، مثلا لائٹ بنا لیتا ہے، جہاز بنا لیتا ہے، اس کے علاوہ ٹرین ایجاد کر لیتا ہے، بسیں بنا لیتا ہے۔ لیکن دنیا میں تمہارے پاس ایک چھوٹا موٹا وسیلہ موجود ہے، آخرت میں تو تمہارے پاس یہ وسیلہ بھی موجود نہیں ہے۔ تو کس اعتبار سے تم نہ آخرت اور دنیا میں اگر تم سرحد زمین و آسمان سے پار کر سکتے ہو تو کر جاؤ، نہ تمہارے پاس یہ دنیا میں یہ طاقت و قدرت ہے نہ تمہارے پاس آخرت میں یہ طاقت و قدرت ہے۔ اور یہ اپنے آپ میں یہ تسلط انسان کو ہوگا۔ اس سلسلے میں اپنے آپ میں ایک روایت بھی ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت بڑی عمدہ پیش کی گئی ہے، اور وہ روایت یہ ہے، جبکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں، مگر ایک روایت یہ ہے کہ جب روز محشر آئے گا تو پروردگار عالم نچلے آسمان کے فرشتوں سے اپنے آپ میں تمام جن و انس کو ایک مقام پر جمع کرے گا اور نچلے آسمان والے فرشتوں سے کہے گا کہ اپنی اتر آؤ۔ جب وہ اتر کے آئیں گے تو وہ اپنے آپ میں جن و انس سے تعداد میں 2 گنے ہوں گے، پھر اس کے باوجود دوسرے آسمان والوں سے کہے گا کہ تم بھی اتر آؤ۔ جب وہ بھی اتر آئیں گے تو اس طریقے سے ساتوں آسمان کے فرشتے اپنے آپ میں نیچے اتر آئیں گے اور تمام جن و انس کو اپنے پروں میں لے لیں گے، گویا ملک کے یہ 7 پروں کے پردے ہوں گے۔ اس کے بعد خداوند عالم کی جانب سے ایک منادی ندا دے گا، اے گروہ جن و انس، اگر شکنجائے الہی، قانون الہی، عدالت الہی، انصاف الہی سے نکل سکتے ہو، عدالت الہی کی زد سے باہر جا سکتے ہو، تو اب کیسے ممکن ہے کہ تم فرشتوں کے ان 7 مضبوط پردوں کو پار کر کے تم اپنے آپ میں عدالت الہی کی سرحدوں کو پار کر سکتے ہو؟ واہ سبحان اللہ، واقعی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ خدا کی عدالت سے باہر نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد پھر نعمتوں کے طور پر اپنی نعمت کو پیش کرتے ہوئے آیت میں ارشاد فرماتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے۔ یقیناً یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر یہ اتنا سخت عذاب اور اپنے آپ میں اتنی سخت گھراؤ اور احاطہ، پھر اس کے بعد یہ نعمت کس طریقے سے ہے؟ تو یہاں پر ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، چونکہ اس وقت کے آنے سے پہلے بیدار کرنا، خطرے
خطرے سے بیدار کرنا کیا نعمت نہیں ہوتی؟ کیا آپ اس کو اپنے آپ میں شکریہ نہیں کہتے جو خطرہ آنے سے پہلے خطرے سے بیدار کر دیتا ہے؟ کہ آپ اس کا شکریہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ لہذا قرآن مجید اس ہر اعتبار سے جس اعتبار سے انسان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، انسان کی توجہ کو متوجہ کر رہا ہے کہ ایسے ایسے حالات ہوں گے اور تم کسی بھی طریقے سے عدالت الہی سے باہر نہیں جا سکتے۔ تو یہ بیدار کرنا اور خطرے سے آگاہ کرنا نعمت الہی کے طور پر پیش ہوا ہے، اسی لیے پھر ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سبحان اللہ آقا، وقت دیکھیے کتنی رفتار سے ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے ناظرین، لہٰذا ہم چاہیں گے کہ اب اگلا سوال کر لیں۔ 35ویں آیت سے ہم سوال کرنا چاہتے ہیں، 35 اور 36 ذرا غور سے سنیے، پھر سے ہم میننگ آپ کو سنا دیتے ہیں، جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہارے اوپر آگ کا سبز شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو تم دونوں کسی طرح نہیں روک سکتے ہو۔ تو سوال یہ ہوگا کہ میدان محشر میں ہی یہ ایسے حالات پیش کر دیے جائیں گے؟ یہاں قرآن مجید پہلے تو گروہ انس اور جن کو اپنے آپ میں ان حالات کی خبر دے رہا ہے کہ تم اپنے آپ میں عدالت الہی کے سامنے سوائے سر تسلیم خم کرنے کے اور کوئی چارہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہو گئی جی۔ اس کے بعد ان حالات کی سختی اور وہاں پر حالات کس انداز کے ہوں گے ان کو لوگ گروہ انس اور جن کے سامنے پیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے 35ویں آیت میں یرسلو علیکما شواد من نار ونحاس فلا تنتصران، تمہارے اوپر وہ آگ جو اپنے آپ میں جس میں دھواں نہ ہو، یعنی آگ کا خالص شعلہ تمہاری طرف بھیج دیا جائے گا، وہ نحاسن، اور وہ آگ جو اپنے آپ میں دھوئیں دار ہو وہ آگ کا شعلہ بھی تمہاری طرف بھیج دیا جائے، دونوں آگ کا شعلہ تمہاری طرف بھیج دیا جائے گا، فلا تنتصران، اور کسی سے تم مدد بھی طلب نہیں کر سکتے، کہ یعنی وہاں کوئی تمہارا پرسان حال بھی نہیں ہوگا، کوئی تمہارا مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں یہ اپنے آپ میں کتنی عظیم بات قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ وہ شعلہ جس میں اپنے آپ میں آگ نہ ہو، شعاد راغب اپنی مفردات میں شعاد اس آگ کے شعلے کی طرف مثلا اشارہ فرماتے ہیں، کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شعاد آگ کے اس شعلے کو کہتے ہیں جو آگ کے بھڑکنے کے بعد الگ ہو جاتا ہے۔ آپ نے بھڑکی ہوئی آگ کو دیکھا ہے؟ بھڑکی آگ کا شعلہ جو اپنے آپ میں آگ بہت شدت کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ آگ کا شعلہ اپنے آپ میں الگ ہو جاتا ہے آگ سے، اور الگ ہونے کے بعد اس کا رنگ بھی سبز ہو جاتا ہے۔ سبز رنگ کے شعلے کی طرف یہ اپنے آپ میں اشارہ ہے کہ اتنی خطرناک آگ ہوگی کہ اتنی شدت ہوگی اس آگ میں کہ آگ بھڑکی ہوئی ہوگی اور اس کا شعلہ اس سے الگ ہو جائے گا، اور وہ شعلہ اپنے آپ میں سبز رنگ اختیار کر لے گا۔ پھر اس کے بعد جو دوسری صفت بیان کی گئی ہے نحاس کی، کہا یہاں لفظ نحاس آگ کے اس شعلے کی طرف اپنے آپ میں ہے جس میں دھواں ہو اور آگ کا شعلہ وہ اپنے آپ میں سرخ ہو، یا وہ آگ کا شعلہ جو اپنے آپ میں تانبے کے جیسا رنگ اختیار کر گیا ہو۔ آگ کو آپ نے دیکھا ہوگا بڑے رنگ اختیار کرتی ہے، کہ وہ آگ کا وہ شعلہ نحاس جو اپنے آپ میں تانبے کا رنگ اختیار کر گیا ہو، یا پھر اپنے آپ میں نحاس اس شعلے کو کہتے ہیں جو اپنے آپ میں تانبے جیسے پنگھلا ہوا روغن کی جیسی صورت اختیار کر گیا ہو۔ یعنی اس کی طرف متوجہ پروردگار عالم کر رہا ہے کہ اے معاشرے، اے انسان و جن کے گروہ، ذرا غور کرو، جس وقت ہم تمہاری طرف دھوئیں سے خالص شعلے، اور وہ شعلے جو اپنے آپ میں جن میں دھواں بھی ہوگا، جب وہ میدان محشر میں گھیر لے گا، ایک طرف تو اپنے آپ میں فرشتوں کے عظیم پروں کے پردے، دوسری طرف دم گھونٹنے اور جلانے والی یہ آگ اور دم گھونٹنے والا اپنے آپ میں یہ دھواں، اور اس کے بعد پھر ہمارا وہاں کوئی پرسان حال اور کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ تو انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے یہ آیہ کریمہ کہ اس وقت سے ڈرو، اس آخرت سے ڈرو جو اپنے آپ میں واقع ہوگی، اور اس آلات اور اس طریقے کی علامتیں وہاں پائی جائیں گی، اور تمہارا کوئی مددگار بھی وہاں نہیں ہوگا۔ تو کیا اسی لیے جیسا کہ پچھلی بار آپ نے کہا تھا کہ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی پھر دوبارہ خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جی مولانا صاحب، یہ واقعی خدا کا یہاں پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے حالات سے پہلے ہی سے ہمیں باخبر کر دیا ہے۔ اب جلدی سے 39ویں آیت پہ آ جاتے ہیں، ناظرین ذرا غور سے سنیں، جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ پھر اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت مجبور کر رہی ہے یہ سوال کرنے پہ
کہ جب کوئی سوال نہیں کیا جائے گا اس دن جنات سے انسان سے، تو ان آیات سے پہلے جو کہا جا رہا ہے کہ ایسے حالات ہو جائیں گے، گھیر لیا جائے گا، تو خدا کا عدل و انصاف کے بعد کچھ ٹکراؤ سا لگ رہا ہے، عجیب۔ وضاحت چاہیے۔ جی جی وضاحت۔ اس 39ویں آیہ کریمہ میں جو اپنے آپ میں خداوند عالم نے سورہ مبارکہ رحمان میں ارشاد فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان، اور اس دن یعنی جس دن قیامت کے یہ آثار اور یہ علامت ظاہر ہوں گی، اس دن لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، کسی سے بھی، نہ گروہ انس نہ گروہ جنس، یعنی گروہ انس و جنس سے کوئی سوال اس کے گناہ کے بارے میں نہیں کیا جائے گا۔ یہاں یعنی جب کوئی سوال ہی نہیں کیا جائے گا تو پھر عدالت کیسی، جزا کیسی، سزا کیسی؟ جی یہاں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ وہ دن اپنے آپ میں اتنا عظیم دن ہوگا کہ اس دن مجرمین کو ان کے چہروں کی علامتوں سے پہچان لیا جائے گا، اور اس کے چہرے ہی علامت بن جائیں گے کہ یہ آدمی انسان اپنے آپ میں بہت بڑا گناہ گار ہے، یعنی اس کے حالات جو اس نے گناہ انجام دیے ہیں وہ گناہ ہی وجود اختیار کر لیں گے، اور انسان کے اعضاء و جوارح ہی ایسی کیفیت اختیار کر لیں گے کہ دراصل میں انسان سے سوال کرنے کی ضرورت بھی نہ ہوگی، اور اپنے آپ میں انسان کے اعضاء و جوارح جواب دیں گے کہ ہم سے یہ گناہ کیا گیا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں اگر آپ کو بات یاد ہو تو عرض کیا تھا کہ انسان اپنے آپ میں یعنی ان ہاتھوں پیروں کو گواہ بنایا جائے گا، یہ ہاتھ پیر یہ ہاتھ پیر ہمارے گواہی دیں گے، تو گواہی اس اعتبار سے یہاں پر بھی اپنے آپ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا زبان ان کو لگ جائے گی، یہ بولنے لگیں گے، یا یہ ایک ایسی علامت اختیار کر لیں گے جو اس بات کی شاہد ہوگی کہ اس شخص نے ایسے گناہ انجام دیے ہیں۔ مثلا ہم واضح کرتے ہیں اس بات کو کہ اگر کسی درندے کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو کیا درندے کی درندگی زبان سے کہے گی کہ میں پھاڑ کھا جاؤں گا، یا اس کی بناوٹ ہی اس بات کی دلیل بن جاتی ہے کہ یہ پھاڑ کھانے والا ایک جانور ہے، درندہ ہے؟ تو انسان کی شکل و صورت اور اس کی صورتیں اور نیتیں سب وہ بدن اور وجود اختیار کر لے گی جو اپنے آپ میں گواہ بن جائے گی کہ انسان نے اس طریقے کے یہ گناہ انجام دیے ہیں۔ تو اب سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کا چہرہ خود بتا اٹھے گا کہ انسان نے ایسے ایسے گناہ انجام دیے ہیں، تو اس اعتبار سے جزا بھی دی جائے گی اور سزا بھی دی جائے گی۔ واہ سبحان اللہ آقا۔ لیکن دیکھیے جب حساب و کتاب نہیں ہوگا تو سورہ صافات کی 24ویں آیت اور سورہ ہجر کی 92 آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں روکو، ابھی ان سے حساب و کتاب ہوگا، اور یہاں کہا جا رہا ہے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، ایسا محسوس ہو رہا ہے، تو ٹکراؤ ہو گیا نا؟ اب اس کی وضاحت کیجیے۔ دیکھیے ہم نے آپ کی خدمت میں جو آپ نے سورہ صافات کی 24ویں آیت وَوَقِفُوهُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو، ان سے سوال کیا جائے گا، جی، اور سورہ ہجر کی 92 آیات جی، وَلَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان تمام کے تمام سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہ دونوں آیتیں بتا رہی ہے کہ قیامت میں روز محشر میں سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا، اور یہ آیہ کریمہ سورہ رحمان کی بتا رہی ہے کہ سورہ رحمان کی 39ویں آیت فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، یعنی نہ گروہ انس نہ گروہ جن سے اپنے آپ میں کوئی سوال کیا جائے گا اس کے گناہ کے مطابق۔ تو یہاں پر جو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ان دونوں سورہ مبارکہ کی آیات کے مطابق، یعنی سورہ صافات کی 24ویں آیت اور سورہ ہجر کی 92 آیت یہ کہہ رہی ہے کہ انسان اور گروہ جن و انس سے اپنے آپ میں سوال کیا جائے گا، تو یہ بات ٹکرا رہی ہے۔ حالانکہ یہ بات ٹکرا نہیں رہی ہے، اگر انسان تھوڑا سا متوجہ ہو جائے۔ ہم نے ایک بار آپ کی خدمت میں جب قیامت کے حالات 30ویں پارے سے متعلق ہم درس قرآن میں بات کر رہے تھے، تو قیامت کے حالات اور وہاں پر قیامت کی علامتیں جب ہم پیش کر رہے تھے تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خداوند عالم جب روز محشر آئے گا تو الگ الگ مواقف ہوں گے جہاں انسانوں کو ٹھہرایا جائے گا، جنوں اور انسانوں کو ٹھہرایا جائے گا۔ تو وہ روایات کے
اعتبار سے 50 ایسے موقف ہوں گے، مواقف ہوں گے جہاں انسانوں کو ٹھہرایا جائے گا، جہاں ان سے اپنے آپ میں الگ الگ طریقے کے سوالات اور بات کی جائے۔ تو ان موقف میں کچھ تو ایسے ہوں گے جن میں قطعی طور پر کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، اور کچھ موقف ایسے ہوں گے جن میں اپنے آپ میں سوال کیا جائے گا۔ بہت ساری جگہیں ایسی ہوگی جہاں انسانوں کو چہروں سے پہچان لیا جائے گا، جیسے اس سورہ مبارکہ میں اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے یورف المجرمون بسیماہم فیؤاخذ بالنواصی والاقدام، یعنی مجرمین کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے علامتوں کی وجہ سے مجرمین کو پہچان لیا جائے گا، یعنی ان سے علامتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ تو اب جب علامت ظاہر ہو گئی تو سوال کرنے کی کوئی ضرورت اپنے آپ میں نہیں رہ گئی۔ اس کے علاوہ سورہ عبس کی 37ویں آیت سے لے کر اگر آپ 41 یعنی 41ویں آیت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بعض موقعوں پر کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو اپنے آپ میں جن کے چہرے نورانی ہوں گے اور سبز و شاداب کے اعتبار سے مسکراتے اور کھلے ہوئے چہرے ہوں گے، اور کچھ اپنے آپ میں ایسے چہرے ہوں گے جو اپنے آپ میں جن پر غرد آلود اور ذلت جن پر طاری ہوئی ہوگی۔ تو ان دونوں سے پہچان لیا جائے گا کہ کون اپنے آپ میں نیک ہے اور کون اپنے آپ میں مثلا ذلت یافتہ ہے یا ذلت میں غرق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان لیکن کچھ مواقف ایسے بھی ہیں جن میں اپنے آپ میں انسان سے سوال کیا جائے گا، اور کچھ مواقف وہ ہیں جن میں انسان کے چہروں کی کیفیت بیان کر دے گی کہ انہوں نے اس قسم کے اعمال انجام دیے ہیں۔ تو وہاں مختلف مواقف ہیں، اور مختلف مواقف میں مختلف قسم کی مدتیں ہیں، اور یہ نہیں معلوم کہ ایک موقف میں کتنی دیر تک انسان کو ٹھہرنا پڑے گا، اس لیے کہ روز قیامت اپنے آپ میں ایک بڑا طویل دن ہوگا، اس لیے الگ الگ موقفوں میں انسان کو ٹھہرنا ہوگا، اور الگ الگ موقفوں میں اس کی الگ الگ صورتیں اور الگ الگ علامتیں ظاہر ہوں گی۔ کہیں اس سے سوال کیا جائے گا اور کہیں اس سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو ان دونوں آیتوں کو ملانے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ان دونوں آیتوں میں اپنے آپ میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ اگر محدود وقت ہمارے درمیان سے گزر گیا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اہم ترین گفتگو ہمارے سوالوں کے جواب کے ذریعے ہمارے ناظرین تک پہنچی۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اب ہم چاہیں گے آپ سے اجازت۔ ابھی بہت سی آیات سورہ رحمان کی باقی ہیں جن کی مختصراً تشریح آپ کی خدمت میں پیش ہونا باقی ہے، تو آپ انتظار کیجیے۔ فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ خدا حافظ۔ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم